بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. इंशाअल्लाह ताला आज का दर्स अपना शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 241 हदीस नंबर 135। उन्वान है बाब खुरूज निसाई इलल मसाजिदी, औरतों का मसाजिद की तरफ जाने का बयान। अबू हनीफता عن حماد عن إبراهيم عن الشعبي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الخروج لصلاة الغداة والعشاء للنساء، فقال رجل إذن يتخذونه دغلا، فقال ابن عمر أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا। حدیث کا ترجمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صبح اور عشاء کی نماز کے لیے نکلنے کی رخصت عطا فرمائی۔ ایک مرد نے کہا تب تو عورتیں اس کو دلیل بناتی ہوں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو یہ کہہ رہا ہے۔ حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء اندھیرا ہونے کی وجہ سے عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے کی اجازت دی تھی۔ ایک صاحب نے عرض کی کہ لوگ ان کو مکر و فریب کا جال بنائیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر بولے میں تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم یہ کہتے ہو، یعنی تم منقول کی مخالفت کرتے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس پر غیرت کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو پھر وہ مجھے خود کیوں نہیں منع کرتے؟ تو کہا گیا کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے روک رکھا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد سے منع نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زوجہ محترمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد کی طرف جانے کے لیے اجازت طلب کرتی تو حضرت عمر خاموش ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ عورتیں مسجد میں جائیں، لیکن منع اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واللہ اعلم۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ ایک سوال کے جواب میں یوں فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ ہماری شریعت مطہرہ اعلیٰ درجہ حکمت و متانت و مراعات دقائق مصلحت میں ہے، اور جو حکم عرف و مصالح پر مبنی ہوتا ہے انہی چیزوں کے ساتھ دائرہ رہتا ہے، اور آثار و امثار میں ان کے تبدل سے متبدل ہو جاتا ہے، اور وہ سب احکام شرع ہی قرار پاتے ہیں۔ مثلا زمانہ برکت نشان حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بے وجہ کثرت خیر و نیابی، فتنہ و شدت تقوی و قوت خوف خدا، عورتوں پر ستر واجب تھا نہ حجاب، اور زنان مسلمین برائے نماز پنجگانہ مساجد میں جماعتوں کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ بعض حضور کے جب زمانے کا رنگ قدر متغیر ہوا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن المساجد كما منعت بنو اسرائیل نساءها، رواہ احمد و بخاری و مسلم۔ ترجمہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کو ملاحظہ فرماتے تو انہیں مساجد جانے سے منع کرتے جیسے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو منع کیا تھا۔ حاشیہ میں ذکر ہے مسند احمد بن حنبل مروی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
جب زمانہ رسالت سے اور بعد ہوا، ائمہ دین نے جوان عورتوں کو ممانعت فرما دی، اور جب مزید فساد پھیلا علماء نے جوان و غیر جوان یعنی بوڑھیوں کو بھی اجازت نہ دی۔ رد مختار میں ہے یکرہ حضور الجماعت ولو لجمعة وعید ووعظ مطلقا لو عجوزا على المذهب المفتى به لفساد الزمان۔ رات کو عورتوں کا خواہ بوڑھی ہو جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے، اور اگر جمعہ، عید اور وعظ کے مجلس ہوں تو مفتی بمذہب میں مطلقاً مکروہ ہے زمانہ کے فساد کی وجہ سے۔ حاشیہ میں ذکر ہے رد مختار باب الامامتی۔ ایک اور ذکر ہے عمم المتأخرون المنع العجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الاوقات۔ غلبہ فساد کی وجہ سے تمام اوقات کی نمازوں میں عموماً بوڑھی اور جوان عورتوں کا نکلنا متأخرین علماء نے منع فرمایا ہے، حالانکہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، رواہ احمد والشیخان والنسائی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم اور نسائی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے صحیح البخاری باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد۔ دوسری حدیث میں فرمایا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ اللہ کی کنیزوں کو اللہ کے مسجدوں سے نہ رکو۔ اسے امام احمد اور مسلم نے ابن عمر سے، اور احمد و ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا۔ حاشیہ میں ہے صحیح مسلم باب خروج النساء الى المساجد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183۔ پھر ان ائمہ علماء کے یہ احکام ہرگز حکم اقدس کے خلاف نہ ٹھہرے بلکہ عین مطابق مقصود شرع قرار پائے۔ اس طرح رفتہ رفتہ حاملان شریعت و حکماء امت نے جب حکم حجاب دیا اور چہرہ چھپانا کہ صدر اول میں واجب نہ تھا واجب کر دیا۔ نہایہ میں ہے سدل الشمیع علی وجہہا واجب علیہا، چہرے پر پردہ لٹکانا عورت پر واجب ہے۔ شرح لباب میں ہے دلت المسألہ على ان المرأة منہیہ عن اظہار وجہہا للاجانب بلا ضرورہ۔ یہ مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عورت کو بلا ضرورت اجنبی لوگوں پر اپنا چہرہ کھولنا منع ہے۔ تنویر میں ہے تمنع من کشف الوجہ بین الرجال خوف الفتنۃ، فتنے کے خوف سے مردوں میں عورت کو چہرہ کھولنے سے روکا جائے۔ تو جب عورتیں مسجد میں جائیں یا جاتی ہیں تو بے پردگی ہوتی ہے جو جائز نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کے لیے ہمارے یہاں حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت نہ دی اور اس سے منع فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔